السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اب تمام حضرات جو ہے ایک منٹ 2 منٹ ٹھہر جائیں، لوگ ابھی جڑ رہے ہیں، تو ابھی 1 منٹ میں ہم لوگ کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ 1 منٹ ٹھہر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام حضرات کا آج کی پہلی کلاس میں خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ جو ہے یہاں پر تجوید کا کورس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے یہ 4 مہینے کا کورس ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے یہ سیکھیں گے کہ قرآن شریف کو صحیح تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے۔ انشاءاللہ یہ کورس 4 مہینے کا ہے، ہم 4 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے روزانہ پابندی سے آئیں اور ٹائم پہ آئیں، اور جو ہے جو سبق پڑھائے جاتے ہیں اس کو جو ہے اس کی تیاری کریں، اس کو سیکھیں، اس کی پریکٹس کریں، ہوم ورک جو دیا جاتا ہے اس کو کر کے آئیں۔ تو میں کلاس شروع کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو دعا پڑھوں گا، آپ لوگ میرے ساتھ دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں آج کی کلاس شروع کروں گا۔ میرے ساتھ آپ دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔
اور میری بات تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے ربی زدنی علما ربی زدنی علما اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما Recording in progress. آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین حضرات ہماری کلاس جو ہے یہ روزانہ صبح 6:30 سے 8 بجے تک رہے گی 1.5 گھنٹہ 90 منٹس کی کلاس ہے اور یہ 4 مہینے کا کورس ہے ہم یہ 4 مہینے کے کورس میں جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کے بارے میں پوری کوشش کریں گے سیکھیں گے اس کے تمام لیسنس پڑھیں گے ہے نا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایک تو پابندی سے آئیں روزانہ آئیں اور جو ہے اس کورس کو مکمل کریں کیونکہ جب تک پورا کورس مکمل نہیں ہوتا کوئی بھی چیز ہم کو بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ علم حاصل نہیں ہو سکے گا اگر علم کمپلیٹ پورا کرنا ہے تو اس کو پورا آخری تک پورا کورس کمپلیٹ کرنا پڑتا تو آپ سے گزارش ہے آپ ایک تو پابندی سے آئیں تو میں پہلے آپ کو جو ہے یہ بتاؤں گا کہ تجوید کیا ہے اور تجوید کی اہمیت کیا ہے تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے وغیرہ وغیرہ تھوڑا میں آپ کو انٹروڈکشن کراؤں گا علم تجوید کے بارے میں تو اور جو ہے میں جو ہے کوئی عالم یا فاضل یا حافظ نہیں ہوں میں بھی جو ہے آپ لوگوں کے ویسا ایک دنیا دار آدمی ہوں میں پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں لیکن جو ہے میں نے اس کو بڑی محنت سے سیکھا ہے اور میں جو ہے اس کو ہمارے روایتی انداز سے ہٹ کے آپ لوگوں کو ایک نئے طریقے سے بالکل ماڈرن جیسا ہم میتھمیٹکس سائنس پڑھتے ہیں بالکل وہ اسٹائل میں بالکل ایسا سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا سیکھنا ہے نا ہمارے مولویاں کیا کرتے معلوم ہے اس کو ذرا ڈیفیکلٹ بنا دیتے اس لیے لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے ایک منٹ سب سے پہلے میں کیا کروں گا سب لوگ مائک بند کریں مائک بند کریں تو لوگ مائک بند کریں اپنے اپنے مائک بند کریں بات چیت نہیں کریں ذرا کلاس میں جی تو میں جو ہے تجوید کا پہلے انٹروڈکشن کراؤں گا سب لوگ مائک بند کریں اور کلاس کے بیچ میں بات نہیں کریں یہاں سے میوٹ نہیں ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے کس کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پہ وحی کری ہے یہ پوری کتاب اور حضور نے ہم تک پہنچایا ہے تو یعنی مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو یہ کتاب ملی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ وہ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں حق تلاوتی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ مومن ہیں اور جو اس کا انکار کرے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ہے نا تو ہم لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارا جو قرآن پڑھنا ہے ہم اس میں تھوڑا کمزور ہیں ہم لوگ ناظرے سے پڑھتے ہیں ناظرہ یعنی اتنا پرفیکٹ نہیں رہتا وہ کام چلانے کے لیے رہتا بچپن میں سکھا دیتے تھوڑا بہت تو اس سے پوری زندگی جو ہے وہی ناظرے سے چلتا ناظرے سے نہیں آپ پوری علم تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے اس کا جو عربی لہجہ ہے اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے صحیح وہ جو ہے صحیح آ جائے ہمارے تو ہم کوشش کریں گے ہم تجوید کے تمام قاعدے سیکھیں گے اس کے رول سیکھیں گے پورے احکامات سیکھیں گے سیکھ کے جو ہے انشاءاللہ اس کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا جو ہے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی اور دوسری بات یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن شریف سیکھتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن شریف سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ملینر ہے، بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، کوئی بھی بڑا آدمی ہے، وہ بہترین شخص وہ نہیں ہے. حدیث میں وہ نہیں بتایا گیا. حدیث میں یہ بتایا گیا جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں وہ لوگ بہترین لوگ ہیں. تو اس وقت روئے زمین پہ ہم لوگ جو ہے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم لوگ یہاں کیوں جڑے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. ہم لوگ یہاں پہ یہ گروپ میں جڑنے کا، ہمارا وقت لگانے کا، ہماری محنت کرنے کا ہمارا سب مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں. ایک ہی مقصد ہے ہمارا. ہماری پوری کوشش یہی رہیں گی. میں روزانہ آپ کو ایک ایک لیسن پڑھاؤں گا، سمجھاؤں گا، پریکٹس کراؤں گا اور آپ کی قرآن صحیح کروں گا. اور آپ لوگوں سے پڑھوں گا. زیادہ تر آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن رہے گا ایک کلاس میں. آپ لوگ میرے کو پڑھ کے بتانا. میں روز سب سے ہر آدمی سے پڑھوں گا. تو جو ہے حدیث یہ بتا رہی ہے کہ تم اس وقت روئے زمین پہ بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہے. اس حدیث کے مطابق اس وقت ہم لوگ بہترین لوگوں میں سے ہیں زمین پہ. کیوں؟ ہم قرآن شریف سیکھنے کے لیے جمع ہوئے. ہمارا یہاں جڑنے کا، ہمارا آپس میں بیٹھنے کا جو ہے ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوگ جو ہے کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ صرف قرآن شریف سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور ایک بات یہ بات چیت نہیں کریں نا، مائک بند کریں پلیز. جو لوگ بات کر رہے ہیں مائک بند کر کے بات کریں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف ہم لوگوں کو دیا ہے یہ ہماری کتاب ہے. اور اس کتاب کے ہر مسلمان پہ چار حق ہے. کتنے حق ہے؟ 4 حق ہے ہر مسلمان کے. تو یہ چاروں حق جو ہے آواز نہیں آ رہی. کب سے نہیں آ رہی؟ ابھی نہیں آ رہی. ہاں 5 منٹ. جی. تو میں یہ بتا رہا تھا جی، بہت اچھا ہے کہ آپ نے بتا جو آٹومیٹک اس کا وہ ہو گیا تھا. تو قرآن پاک کے ہر مسلمان پہ 4 حق ہے. دیر آر 4 ڈیوٹیز ٹوارڈس ایوری مسلم. وہ 4 ڈیوٹیز کیا ہے؟ ہر مسلمان کو کرنا ہی کرنا ہے. سب سے پہلا حق ہے قرآن کا ہر مسلمان پہ کہ اس کو صحیح پڑھا جائے. اس کو صحیح پڑھا جائے تجوید کے ساتھ. ہاں، ناظرے کے ساتھ نہیں، تیز نہیں، بغیر احکامات کے نہیں، بغیر صحیح مخارج کے نہیں، بالکل صحیح پڑھا جائے جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو سب سے پہلی ڈیوٹی ہمارا قرآن کے بارے میں ہر مسلمان کی کیا ہے؟ اس کو صحیح پڑھا جائے. انشاءاللہ ہم اسی کوشش میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ ہم صحیح کریں گے بالکل. اس کو صحیح پڑھنے کے لیے پوری اس کی جو رولز ہے پورے ہم لوگ سیکھیں گے اور فالو کریں گے. قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھا جائے.
قرآن کو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، کیا ہم کو کرو بول رہا ہے، کیا نہیں کرو بول رہا ہے، کیا احکامات ہے اللہ تعالیٰ کے، کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، کیا ہم کو سمجھا رہے ہیں، کیا ڈوز ہے، کیا ڈونٹس ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے ہماری زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری دنیا کی زندگی میں، ہمارے ہر قسم کے پورے مسائل اس کے اندر ہے، پورے احکامات ہے اس میں، زندگی پوری کیسے گزارنا ہے، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، ہم کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے پہلے تو اس کو صحیح پڑھو، دوسرا اس میں کیا میسج میں ہے وہ میسج کو سمجھو۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن پاک، اگر ہم کو عربی زبان نہیں آتی ہے، ہم نے واقف نہیں ہے، تو ہر آدمی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا بول رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تفسیریں ہیں، ترجمے ہیں، اپنی اپنی لینگویج میں، آپ کو جو لینگویج آتی ہے وہ لینگویج کے ترجمے ہیں، ہر دنیا کے ہر زبان میں ترجمے ہیں، تفسیر بھی ہے، آپ تفصیل سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمانوں کو کیا چاہیے، مسلمان ایک تو سب سے پہلے اس کو صحیح پڑھے، اس کے بعد اس میں قرآن شریف میں کیا میسج ہے ہر آدمی پڑھ کے خود اپنے خود پڑھے، خود سمجھے، مولویوں پہ ڈیپینڈ نہ رہے۔ ٹھیک ہے مولوی بھی بتا رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی تو کچھ کریں نا یار۔ آپ بینگ اے مسلم وی شوڈ ہم اپنے خود سے پڑھیں، خود سے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، کیسے زندگی گزارنا، کیا رولز ہے، کیا احکامات ہے، ہم سمجھیں اس کو۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح پڑھا جائے، دوسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جب آپ نے صحیح پڑھ لیا، جب آپ نے سمجھ لیا، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، آپ اس پہ عمل کریں، اس پہ چلے، اس کے احکامات پہ چلے، آپ دیکھیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز بتایا ہے، آپ پڑھ کے اس کو فالو کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے، چوتھا اور آخری حق یہ ہے کہ آپ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہم پڑھے نہیں، ہم سمجھے نہیں، ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، پورا آدھا کر رہے ہیں آدھا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو کیسا بتائیں گے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم خود عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو پہنچائیں، خود اپنے لوگوں کو بھی بتائیں اور دوسرے غیر مذہب والے، دوسرے مذہب والے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھئی ہمارے قرآن میں ایسا ہے، ہمارے اسلام میں ایسا ہے، ہم کو ایسا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے حکم دیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جتنے لوگ روئے زمین پہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کیسا بتائیں گے لوگوں کو؟ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں تو کیسا بتائیں گے لوگوں کو؟ اور یہ نہیں بتانے کی وجہ سے، یہ دعوتی کام نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا میں ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ کیوں؟ نہ خود ہم عمل کر رہے ہیں اور نہ ہم دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا تم کو خلیفہ بنایا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود صحیح مسلمان بنے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کی تعلیمات سے آگاہ کرے، بتائے لوگوں کو بھئی یہ قرآن میں ایسا ہے، حدیثیں ہمارے حضور کی حدیثیں یہ سکھاتی ہیں ہمارے کو، یہ عمل ہے نا۔ تو اسلام خود بخود پھیلے گا، لوگ ہم سے وہ متاثر ہوئیں گے۔ لوگ ہم سے متاثر ہی نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ تو یہ چار حق ہے ہر مسلمان پہ قرآن کے۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ چاروں حق پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اب سب سے پہلا حق ہم نے شروع کر دیا، قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ ہاں، اس کے لیے کیسا صحیح پڑھا جائے؟ تجوید کے ساتھ۔ تجوید کس کو بولتے ہیں؟ علم التجوید، ہے نا۔ ہر سبجیکٹ کا ایک علم ہوتا ہے، علم ریاضی ہے، میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، قانون ہے نا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ہر شعبے میں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک علم ہے، علم تجوید۔ قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن یعنی صحیح پڑھنے کے لیے کیا رولز ہے، ہم اسے پڑھا جائے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن کو جو ہے اردو میں پڑھ رہے ہیں، عربی لہجے میں نہیں پڑھ رہے، اردو کیسا پڑھ رہے، کوئی اپنی زبان کے حساب سے پڑھ رہا، کوئی پنجابی اسٹائل میں پڑھ رہا ہے، کوئی تامل میں پڑھ رہا ہے، کوئی یعنی ساؤتھ انڈیا میں کتنے زبانیں ہیں،
ہر آدمی اپنی زبان کے لہجے میں پڑھ رہا نہیں. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. قرآن کو عربی زبان کے لہجے میں پڑھنا چاہیے, ہے نا. قرآن کو عربی زبان کے لہجے میں پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف جو ہے وہ کلام ہے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. درود پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جیسا سنا ویسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچایا. اور صحابہ کرام نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح پوری امت مسلمہ تک پہنچایا. پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا. ہم لوگ اب جو ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں, ہم اپنے اس کے حساب سے نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ اسلام جو ہے پہلے عرب پیننسلا میں تھا, عرب ٹیریٹریز میں تھا, عرب علاقوں میں تھا. وہ پھیلتے پھیلتے اسلام اتنا پھیلا, دوسرے شہر دوسرے ملکوں میں چلے گیا, دور دور دراز علاقوں میں پھیل گیا جہاں کی زبان عربی نہیں ہے. ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے اپنے علاقائی زبانوں میں بات کرتے ہیں, ہے نا. تو ہم کو عربی آتی نہیں ہے, تو ہم لوگ تو پڑھ رہے ہیں عربی, لیکن ہمارا لہجہ جو ہے اردو کا ہے, پنجابی ہے, یا کوئی بھی لینگویج کا ہے, اپنی زبانوں کے لہجہ ہے. ویسا نہیں ہے. ہم کو عربی لہجہ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور قرآن کو عربی لہجے میں کب پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جب پڑھ سکتے ہیں جب آپ جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے, ہے نا, تجوید کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان کر رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کیا معنی ہے اس کے؟ سورہ مزمل میں یہ آیت ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو. ہاں, ہم لوگ بھاگم بھاگ, ہم لوگ اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں, تیز پڑھتے ہیں, صحیح نہیں پڑھتے, اس کے جو رولز ہیں, احکامات ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو انشاءاللہ اب ہم جو ہے پورے اس کے احکامات سیکھیں گے اور جو ہے قرآن شریف کو جو ہے آرام کے ساتھ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن شریف کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا چاہیے. مخرج سے مطلب کیا ہے؟ جہاں اس کے نکلنے کی جگہ ہے, جو حرف جہاں سے نکلنا ہے وہاں سے نکلا تو اس کا گیٹ اپ آتا, صحیح پروننسیشن ادا ہوتا. ہم کو نہیں معلوم کہ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے. ہم سیکھیں گے اس کو انشاءاللہ. پورے 28 حرف جتنے ہیں عربی زبان کے, الف سے لے کے یا تک 28 حرف کے نکلنے کی جگہ 17 مقامات ہیں منہ کے اندر. معلوم نہیں ہے ہمارے کو یہ 17 مقامات کون سے ہیں, کون سی جگہ سے کون سا حرف ادا کرنا ہے, کیسا ادا کرنا ہے, کیسا نکالنا ہے. مخرج کا مطلب ہے حرف خارج ہونے کی جگہ, حرف کے خارج ہونے کی, نکلنے کی جگہ, جہاں سے انہیں گھس کے نکلتا ہے, جہاں سے انہیں کیا بولتے ہیں, اس کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اس سے جو نکلنے کی اس کی جگہ رہتی ہے اس کو بولتے ہیں مخرج. اور یہ منہ کے اندر 17 مقامات ہیں. کہاں ہیں یہ سب ہم معلوم کریں گے. حلق سے کتنے حرف نکلتے, ہونٹوں سے کتنے حرف نکلتے, دانتوں اور زبان کے لگنے سے کتنے نکلتے, دانت کے پیچھے زبان کی نوک سے کتنے نکلتے, زبان کی جڑ سے کتنے نکلتے, زبان کی کروٹ سے کتنے نکلتے, درمیانی زبان سے کتنے نکلتے, تاریخ کو لگا کے نکالے تو کتنے نکلتے, ہے نا. یہ تمام مسوڑوں کو لگا کے زبان نکالے تو کون سے حرف نکلتے. یہ 17 مقامات ہے. ہم کو ہر مقامات معلوم ہونا چاہیے کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے. تو جب جا کے اس کا لہجہ صحیح عربی لہجہ بنے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کام کریں گے. ہم لوگ جو ہے سب مل کے اس پہ محنت کریں گے. اور جب آپ یہ تمام چیزیں سیکھیں گے کہ یہ تمام قاعدے کیسا کرنا ہے, کہاں پہ ٹھہرنا ہے, کہاں نہیں ٹھہرنا ہے, ٹھہرے تو کیسا ٹھہرنا ہے, اسٹارٹ کیسا لینا ہے, شروع کیسا کرنا ہے, قرآن یعنی پڑھنا شروع کرے تو کیسا کرنا ہے, یہ تمام چیزوں کا جو علم ہے یہ علم تجوید کہلاتا ہے. یہ علم تجوید کہلاتا ہے. تو ہم کو جب ہم یہ پوری چیزیں اپلائی کر کے پڑھیں گے تو وہ ثواب ملے گا. جو اللہ تعالیٰ بولے کہ قرآن شریف پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اتنے قرآن ختم کریں گے تو اتنا, ہم لوگ جو قرآن ختم کر رہے ہیں وہ غلط پڑھ کے ختم کر رہے ہیں, صحیح پڑھ کے نہیں کر رہے, تو خواہ مخواہ محنت بھی کر رہے ہیں, فائدہ کچھ نہیں ہو رہا.
تو ہم پہلے سیکھیں گے صحیح پڑھنے کا کیا ہے. کوئی بڑا کام بھی نہیں ہے, چھوٹا سا کورس ہے, کوئی 5 سال 4 سال کا کورس نہیں ہے. آپ میڈیکل کو جان تو 5 سال کرنا پڑتا, آپ کو انجینئرنگ وغیرہ تو 4 سال کرنا پڑتا, اور دن رات محنت بیچ میں سے چھوڑ دے تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی, آپ کوالیفائی نہیں ہوتے. پورا کوالیفائی ہونے کے لیے پورے 4 سال پڑھنا پڑتا. تو میری آپ سے گزارش ہے, جب تک یہ کورس ختم نہیں ہو جاتا, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی میں ایک بار تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. تو آپ لوگ کیا کریے, جڑے رہیے, پورے اسباق پڑھے تک, پورا قرآن صحیح پڑھے تک چھوڑیے نہیں پیچھا. میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں, آپ پڑھنے کے لیے تیار ہے کیا یہ دیکھ لیجئے, آپ محنت کرنے کے لیے تیار ہے کیا یہ دیکھ لیجئے, ہے نا. یہ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہے. آپ کہیں پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کہیں گھر سے نکل نہیں رہے ہیں, کہیں سفر نہیں کر رہے ہیں, کہیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں پورا. یو آر ایٹ دا کمفرٹ آف یور ہاؤس. ہاں, زوم پہ پڑھ رہے ہیں, پڑھانے والا بھی مل گیا ہے آپ کو. میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو, آپ 4 مہینے کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا آپ کیسا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو جب آپ بولیں گے مول صاحب بہت اچھا پڑھ رہا ہوں, اللہ آپ کو اچھا رکھے بہت. آپ مگر اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنا ہے نا. آپ بیچ میں سے 1 ہفتہ آگے چلے جائیں گے, 15 دن آگے چلے جائیں گے, تو پھر کبھی بھی زندگی میں کام آپ کا نہیں ہوگا. یہ کام بچپن میں کرنے کا ہے, ہم لوگ بڑے ہو گئے نہیں کرے. اب بہت سے لوگ اس میں بڑی عمر کے اور بھی بڑی عمر کے سینئر بھی ہے, تو پھر کب کریں گے ہم. ابھی بھی چھوڑ دیے, بیچ میں سے چلے گئے, ادھورا کر دیے, پھر کب قرآن سیکھیں گے ہم لوگ. تو اس بار آپ لوگ مصمم ارادہ کر لیجئے, پکا پختہ ارادہ کر لیجئے, اچھی نیت رکھیے, میں اس بار قرآن صحیح پڑھ کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. آپ قرآن صحیح پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. کیوں, نماز میں بھی تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا, نماز میں بھی تو قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے تو نماز کیسا صحیح ہوگی. ہاں, آپ کسی بھی جاننے ملنے جلنے والے کے جا کے آپ بولو, اگر انہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا مسجد میں, آپ چلے گئے, آپ بولے ذرا زور سے پڑھ میں سنتا ہوں, انہیں بولے گا نہیں یار وہ میرے غلطیاں بہت ہے, میرے کو شرماتا ہوں. آپ کو زور سے قرآن پڑھ کے سنانے, اپنے دوست کو سنانے کے لیے شرماتا ہوں, نہیں پڑھتا ہوں زور سے, ہلو پڑھنا شروع کر دیتا, آہستہ پڑھنا شروع کرتا, کسی کو دوسرے کو سنے نہیں آیا ویسا. یعنی آپ کی قرآن اتنی غلط ہے, آپ ایک اپنے دوست کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آپ اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں, اور ثواب کا بھی آپ کو یعنی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا میرے کو اس کے اوپر. یار آپ دنیا ایک اپنے اپنے کو سنا نہیں سکتے, آپ اتنے غلطیاں ہیں آپ کی, آپ اللہ تعالیٰ کو بلا خوف سنا دے رہے. آپ جس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کو سناتے ہوئے نہیں ڈر رہے آپ, ہاں, اور آپ ثواب کی بھی امید رکھ رہے. پھر یہ کیسا قرآن ختم کرنا ہے یار ہمارا, جب وہ صحیح نہیں ہے تو کیسا قبول ہوگا, کیسا ثواب ملے گا, کیا معاملہ ہے. اوقات خراب ہے نا ہمارے, محنت بھی کر رہے, حاصل بھی کچھ نہیں, ہے نا. تو موقع کو غنیمت جانیے. ہر آدمی سے میری وہ ہے کہ آخری دن تک یہ کورس ختم ہونے تک آپ دیکھیے 4 مہینے ایسا گزریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اتنی اسپیڈ میں. ابھی میں کورس شروع کرا تھا, میں جب یہاں پہ تھا دبئی میں تھا, وہاں پہ 2 مہینے میں رہ کے یہاں آیا, ختم ہو گیا کورس. اب میں دوسرا کورس شروع کر رہا ہوں. یعنی ایسا ٹائم جا رہا آج کل اور ٹائم تو آپ خالی رہیں گے بھی تو چلے جائیں گا, آپ بیکار وقت گزاریں گے بھی تو چلے جائیں گا, اور 21 زندگی کا اب تک کا بھی تو وقت چلے گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی 4 مہینے میں کون سا تیر آپ ماریں گے. تو آپ جو ہے یہ تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے, آپ لوگ جو ہے یہ موقع کو غنیمت جانیے, اور یہ کورس پورا کرے تک چھوڑیے نہیں, ہے نا. اس میں جنت کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ لوگ چھوڑیے نہیں, صحیح قرآن پڑھیے. اور آپ صحیح قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا بھی لطف آئے گا, نمازوں کا بھی لطف آئے گا, قرآن سننے کا بھی لطف آئے گا. آپ کو ایک عجیب قسم کی تبدیلی نظر آئے گی, بشرطے کہ آپ محنت کریں. کوئی بھی کام محنت کے بغیر تو حاصل نہیں ہوتا, کیسا بھی آپ کو جو ہے کرنا ہی پڑتا. اب جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے نا قرآن, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے تلاوت اور آواز میں حسن پیدا ہوتا ہے, تلاوت اور آواز میں حسن پیدا ہوتا ہے, ہلاوت اور لذت ملتی ہے. پڑھنے اور سننے والوں کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. بولا پڑھنے اور سننے, آپ کب ہوئیں گے, آپ صحیح پڑھیں گے, اچھا پڑھیں گے, پوری ادائیگی صحیح کریں گے. آپ دیکھیں بات ساری حضرات ایسا پڑھتے دل سنتے ہی رہنا دل ہوتا. محنت کرے وہ لوگ, محنت کرے بہت, ہے نا. ہم بھی محنت کریں گے, قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہے نا.
تاکہ جو ہے ہمارا بھی شمار جو ہے. اور بہت سے لوگ کیا کرتے معلوم ہے, یہ ختم کر رہے ہیں قرآن ختم, اتنی اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, اور یہ خالی قرآن ختم کرنا کہ کیا مقصد ہے میں سمجھ میں نہیں آیا. اور اس اسپیڈ میں جانے سے جو ہے پوری پڑھنے میں بے حساب غلطیاں ہو جاتی, لاپرواہی سے جو ہے تیز زبان چلاتے ہیں, تیز رفتاری سے بھاگتے ہیں, بڑے غلطیاں ہو جاتی. غلطیاں کیا ہو جاتے ہیں, معنی بدل جاتے ہیں عربی کے. آپ جو ہے غلطیاں کرے, زبر کو زیر پڑھے, زیر کو پیش پڑھے, جہاں نہیں کھینچ رہے ہیں وہاں کھینچے, جہاں کھینچ رہے ہیں وہاں نہیں کھینچے, معنی بدل جاتے ہیں. ہاں الٹا, اور آپ غنہ کرنے کی جگہ غنہ نہیں کر رہے, مد کرنے کی جگہ مد نہیں کر رہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے قرآن کے معاملے میں لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ہم نہیں ڈر رہے, ہم ویسے غلط سلط پڑھتے کئی سال چلے گئے, لیکن ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس بار جو ہے ہم کوشش کریں گے. اور آپ کو ایک بات میں خاص بول رہا ہوں, ہر آدمی سنیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان قرآن شریف کو جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھتا, صحیح بات ہے نا. ہم کو معلوم ہے کوئی مسلمان بھی جان بوجھ کر قرآن شریف غلط نہیں پڑھتا, اور نہ اس کی نیت غلط پڑھنے کی ہوتی ہے, لیکن طریقے تعلیم کے صحیح نہ ہونے اور احکام میں تجوید نہ جاننے کی وجہ سے یا لاپرواہی سے پڑھنے کی وجہ سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں. اب بولا, لاپرواہی سے پڑھنے کی وجہ سے سب غلطیاں ہوتی ہیں. اور دوسری بات کیا ہے, ہمارے حلقے میں, ہمارے سرکل میں, ہمارے ملنے جلنے والوں میں آپ کسی کو پڑھ کے سنائے تو انہیں بھی اتنا قابل نہیں رہتا آپ کے غلطیاں درست کر کے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. انہیں بھی آپ کے لیول کا ہی رہتا. تو کون صحیح کریں گے آپ کیسا صحیح ہوئیں گے, آپ کیسا سیکھیں گے, ہے نا. تو جو اگر آپ کے ملنے جلنے والوں کو ان کو بھی فن تجوید سے واقف نہیں ہے تو وہ بھی غلطی بتانے سے معذور ہوتے ہیں. تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے, تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے قرآن شریف کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں, کسی ماہر استاد سے جو ہے رابطہ کریں, اس سے جو ہے پورا کورس کریں. اور ایک خاص بات میں آپ کو آخری بتاؤں گا کہ جو ہے ہماری اس کلاس میں کم عمر والے بھی ہے, میڈیم والے بھی ہے, بڑی عمر والے بھی ہے, سینئر لوگ بھی ہیں. الحمدللہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں قرآن سیکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں اس کی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب 40 سال کے تھے تو پہلی وحی نازل ہوئی. کیا عمر تھی ان کی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں پہلی بار قرآن کی وحی. تو جب بھی سیکھے انہوں, جب بھی معلوم ہوا ان کو, پھر انہوں کیا کرے, وحی اترنے کے بعد جا کے دوسرے صحابہ کو بتائے جو اسلام لائے تھے. جب تک آہستہ آہستہ تھوڑے لوگ اسلام لا لیے تھے, تو جا کے جب دوسرے لوگوں کو بتایا تو کسی کی عمر 50 سال تھی, کسی کی 60 تھی, کسی کی 70 تھی, کسی کی 80 تھی. تمام صحابہ کرام اپنی بڑی عمر میں سیکھے قرآن, کیونکہ اترا ہی جب تک اترا بھی نہیں تھا, جب ہی اترا. کوئی صحابہ کرام شرمائے نہیں, ارے میں کیا سیکھوں بھائی, اب اتنی عمر میں کیا, میں اب مرنے کے قریب آ گیا, آپ سیکھ کے کیا کروں گا, ایسا نہیں بولے. انہوں سیکھے, علماء سیکھ کے دوسروں تک پہنچائے, ہمارے تک پہنچائے, یہاں تک آیا قرآن ان کی محنتوں سے آیا. تو وہ لوگ سیکھے, بڑی عمر کے ہو کے بھی سیکھے. تو بڑی عمر کے ہے تو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سیکھ رہے ہیں, الحمدللہ, ویری گڈ. حضور کی حدیث ہے, آپ بچپن میں جھولے سے لے کے مرنے کے تختے تک علم کوئی بھی عمر میں حاصل کر سکتے. کوئی عمر کی سیکھنے سکھانے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہ بات سب کو معلوم ہے. ہاں, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو ہم کو کیوں, اگر آپ اب تک نہیں پڑھنا, نہیں سیکھیں تو آپ شروع کر دیجئے, شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے, شرمانے کی بات بھی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن پاک سیکھنے میں شرم نہ کریں, اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں, اور اپنے بچوں کو بھی یعنی تجوید کے ساتھ ہی سکھائیں. ضروری رہتا, وہ بہت اچھا رہتا. اور جو ہے یہ ہے. اور جو ہے دوسری بات, ایک آخری آپ لوگوں کو یہ بتاؤں میں کہ تجوید ایک ایسا علم ہے کہ آپ جو ہے اس کی کتابیں لے کے آئے, سمجھے, کتابیں لے کے آئے کہ آپ جو ہے پڑھ رہے ہیں.
तजवीद की किताबें मिल रही हैं आजकल, बहुत किताबें हैं दुनिया मार्केट में, बाहर लाइब्रेरीज में, बुक स्टॉल पे। आप कितनी भी किताबें ला के पढ़ो, आप तजवीद नहीं सीख सकते। आपको जरूरी है किसी उस्ताद से सीखना, है ना, किसी उस्ताद से सीखना जरूरी है। उन्हें आपको पूरा बताएंगा मखारिज कैसा निकालना है, प्रैक्टिस कराएंगा, उन्हें खुद पढ़ के बताएंगा। प्रैक्टिकल है ये इल्म ऐसा है, बल्कि हर इल्म प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते थे, मेडिकल के तमाम किताबें खरीद के लाके घर में बैठ के पढ़ के आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते आप। इंजीनियरिंग की किताबें जाके बाजार में आप खरीद के लाके घर में बैठ के पूरे किताब पढ़ लिए, आप इंजीनियर बन गए? नहीं बन गए, नहीं बन सकते आप। यू हैव टू गो टू द कॉलेज, यू हैव टू रजिस्टर इट, आपको लेक्चर्स लेना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर के सामने बैठना पड़ेगा, लेक्चरर के साथ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर आके आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक आप कोई कॉलेज, कोई इदारा, कोई यूनिवर्सिटी को नहीं गए, आप कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते। उस्ताद का होना जरूरी है, पढ़ाने वाले का होना जरूरी है। फिर एक बार आप जब उसके साथ पढ़ लेंगे, फिर आपको किताब पढ़े तो समझ में आएगा कुछ, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो आपको किताबें पढ़ने से तजवीद का इल्म आने वाला नहीं है। आप किसी उस्ताद के सामने बैठेंगे, पढ़ के सुनाएंगे, उन्हें आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको मखारिज बताएंगा, एक एक चीज बताएंगा, तो जब कहीं जाके आप सीख सकते हैं। आप किताबें पढ़ के ये इल्म नहीं, कोई भी इल्म नहीं सीख सकते आप किताबें पढ़ के। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये थोड़े चंद गुजारिशात थे जो मैं आपके सामने रखा। तो हम लोग जो है, हमारा जो मिशन है कुरान से ही पढ़ने का, वो हम शुरू करेंगे। मैं जो है आप लोगों को रोजाना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा करके जो अहम चीजें हैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा। मेरे को उम्मीद है आप लोग जो है सीखेंगे। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? हजरत आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आते हैं, आ गया, हाँ जी। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको। देखिए मैं ये मैं लिख रहा हूँ तजवीद, आपको, आप लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ गया? जी, वेरी गुड, हजरत आ गया। वेरी गुड। मैंने तजवीद को तीन हिस्सों में तकसीम, तीन मेन कैटेगरीज में तकसीम कर दिया। आप उसको रोजाना फॉलो करते रहे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये है, सबसे पहला है मखारिज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मखरज की जमा है मखारिज। मखरज बोलते हैं हर्फ के निकलने की जगह, हर्फ के खारिज होने की जगह मखरज, और उसकी जमा क्या है? मखारिज। ये हमारा मेन चैप्टर है, ये हमारा जब हम पढ़ेंगे, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और दूसरा है मकदार। मकदार बोलते हैं क्वांटिटी को, मकदार बोलते हैं क्वांटिटी को, मकदार बोलते हैं मकदार बोलते हैं क्वांटिटी को। आप लोग माइक नहीं खोले, माइक बंद करके रखें। मकदार मीन्स क्वांटिटी, कहाँ पे कितना लंबा खींचना है, कहाँ कितना छोटा पढ़ना है, कैसा उसको नापना है, मैं उसको पूरी तफसील आपको बताऊंगा। मत कितना लंबा करना है, छोटा कितना पढ़ना है, उसकी पूरी तफसील उसके मैं आप लोगों को बताऊंगा। मकदार है ना, जहाँ जितना खींचना है वहाँ उतना ही खींचना, जहाँ जल्दी पढ़ना है वहाँ जल्दी पढ़ना, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जहाँ नहीं खींचना है वहाँ खींच रहे हैं, जहाँ खींचना है वहाँ नहीं खींच रहे हैं। मालूम नहीं है हमारे को, हमको नहीं। कुरान में जुमला 14, 15, 16 किस्म के मद है। कितने किस्म के मद है? 16, 17 किस्म के मद है। हम लोगों को नहीं मालूम है, उसके नाम भी नहीं मालूम है, कौन से मत को कितना खींचना है वो भी नहीं मालूम है, कौन से मत की मकदार कशिश कितनी है हमको नहीं मालूम, कौन मत कैसा बनता नहीं मालूम, है ना। हम सीखेंगे पूरा, एक हरकत किसको बोलते हैं, 2 हरकत किसको बोलते हैं, 6 हरकत किसको बोलते हैं, ये तमाम चीजें मकदार के टॉपिक में आ जाते हैं, है ना। मैं आपको वो बताऊं। और तीसरा है अहकामात। अहकामात मीन्स रूल्स। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स इन तजवीद। तजवीद के अंदर जो है अहकामात जो है, ये पूरे ये फिक्स रूल है।
عربی گرامر کے، عربی لینگویج کے، عربی زبان کے فکس رول ہے. یہ رول اپلائی کرتے ہوئے پڑھے تو ہی وہ صحیح ہوتا. وہ رولز کیا ہے؟ دیر آر اباؤٹ 15 رولز، دیر آر اباؤٹ 10 to 15 رولز. ہم کو ہر رول معلوم ہونا چاہیے، اور ہم ایک ایک دن ایک ایک رول پڑھ کے اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سورے پڑھیں گے چھوٹے چھوٹے، اور ہے نا. تو یہ 3 چیزیں ہیں: مخارج، مقدار، احکامات. ایک بات میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، یہ ہے کہ میں جو ہے میں جو یہ کورس میں جو ڈیزائن کرا ہوں، یہ کورس میرا اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے. یعنی میں اس کو آسان بنا دیا پبلک کو سمجھنے کے واسطے. میں پہلے جب میں خود سیکھنا چاہ رہا تھا، میں جب دبئی میں رہتا تھا، تو بہت ٹیچروں کے پاس گیا. وہ لوگ ایسا سمجھاتے، وہ آپ کو سمجھ میں آتا نہیں، اور آپ کیا کرتے، بہت مشکل دکھتا، آپ چھوڑ کے بھاگ جاتے، دوسرے کرنے جاتے، تیسرے کا. مسئلہ ہے ایک، ہمارے ٹیچر ہیں جو عربی کے ٹیچر ہیں، وہ بیچارے جو ہے دے آر آل نان کوالیفائڈ پیپل. وہ حافظ رہتے، وہ لوگ عالم رہتے، لیکن ان کو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیچ. ان کو ٹیچر ٹریننگ معلوم نہیں رہتی، کیسا لوگوں کو پڑھانا، کیسا نفس. میں کیا کرا، بہت ٹیچروں کے پاس گیا، بہت کتابیں پڑھا میں تجوید کے، میں خود تجربے کرا بہت سے. آخر میں سوچا اگر یہ کورس کو ایسا ڈیزائن کرے، اس کو اگر ایسا کرے تو لوگوں کے واسطے بہت آسان ہے، جلدی پڑھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے مولوی صاحب ہم اس کو بہت ڈیفیکلٹ بنا دیے. لوگ شروع کرتے چھوڑ کے بھاگ جاتے. کیوں؟ ان کو ایک تو ان کو پڑھانے نہیں آتا، اور ایک تو جو مشکل چیزیں ہیں، جو ذرا ڈیفیکلٹ ہے، انہوں شروع ہی وہیں سے کرتے. تو کیا کہتا، آدمی بھگ جاتا تھوڑا دن کے بعد. تو میں کیا کرا، یہ جو پورا کورس ہے، میں بہت محنت کرا آپ لوگوں کے واسطے. میں ایک نیا ایک کورس ڈیزائن کرا، سسٹمیٹک. پہلا کون سا لیسن رہنا، دوسرا کون سا لیسن رہنا، اس کو کیسا پڑھانا. میں اس کو بالکل میتھمیٹکس کرا ویسا کراؤں گا آپ کو. جیسا سائنس میتھمیٹکس اسکولوں میں پڑھاتے ہیں نا، وائٹ بورڈ پہ ڈال کے آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کو جتنے مولوی صاحب ہم پڑھاتے گھر پہ آ کے، ان کا وائٹ بورڈ نہیں رہتا، ان کو وائٹ بورڈ استعمال کرنے نہیں آتا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ لوگوں کو اللہ بھی ویسی سیکھے، ڈنڈے کھا کے، اللہ بھی ڈنڈے مار مار کے سکھاتے کم، مارتے زیادہ. تو ہمارا جو کورس ہے بہت ہی سائنٹیفکلی ہے، بہت ہی سائنٹیفکلی کورس ہے. تو میں آپ کو اتنی آسانی سے اور اتنا آرام سے روزانہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو اچھا قرآن پڑھنے آ جائے گا. میں پوری محنت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کتنی محنت کرنے کے لیے ریڈی ہے کیا نہیں ہے. اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے نا، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. آپ دیکھیے، یہ ہے تجوید. میں تجوید کی آپ کو ڈیفینیشن دے رہا ہوں. تجوید the science of reciting the Quran. کیا ہے تجوید؟ کیا ہے؟ the science of reciting the Quran. تو یہ جو سائنس ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ جو ہے اتنا وہ نہیں ہے. دس از آل اباؤٹ قرآن. بہت اہم چیز ہے. اور آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ لوگ پوری کلاس میں سب کوالیفائڈ اچھے لوگ ہیں. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے، میں اپنا بتاتا ہوں. جب میں 10th کلاس کا کورس کر رہا تھا، میٹرک جس کو بولتے، تو انگلش جو ہے ایک سیکنڈ لینگویج تھی ہماری. جب میں اردو میڈیم سے پڑھا ہے نا، انگلش کا ایک سبجیکٹ رہتا انگلش، فارن لینگویج، سیکنڈ لینگویج انگلش پڑھنے کے واسطے کیا رہتا ہے، ایک ٹیکسٹ بک رہتی پروز، ایک پوئٹری کی بک رہتی 2، تیسری رہتی گرامر، چوتھی رہتی شارٹ نانیٹل، ایک لانگ نانیٹل. 2 موٹے کتابیں رہتے، شارٹ نانیٹل، ایک لانگ نانیٹل موٹی. یہ 5 کتابیں رہتے خالی. ابھی آپ 10 لیول کی انگلش پڑھ رہے ہیں، آپ سیکنڈ لینگویج، خالی 5 کتابیں ہیں آپ کے پاس. ایک پروز ہے، پروز بھی اچھی خاصی موٹی رہتی، پوئٹری رہتی، وہ بھی اچھی خاصی رہتی.
ग्रामर रहती वो भी सॉलिड रहती है ना, ग्रामर भी सॉलिड रहती। फिर शॉर्ट नॉनिटल, लॉन्ग नॉनिटल। आप एक लैंग्वेज सीखने के वास्ते 5 किताबें पढ़ते मोटे मोटे, पूरे टीचर पढ़ाता साल भर। हमारा अल्लाह ताला ने हमको एक किताब दी है 350-400 सफ़े की, एक ही किताब है, पूरा कोर्स उसी के अंदर है, पूरा कोर्स 400 सफ़े की किताब के अंदर है। वो भी हमारे से पढ़ना नहीं हो रहा। दुनिया की पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर देंगे, एक लैंग्वेज सीखने के वास्ते 10-10 किताबें पढ़ेंगे। और अभी दूसरे सब्जेक्ट और साइंस और ये वो तो छोड़ दो आप, वहां पे तो सबों से किताबें हैं, उसको तो अलग रख दो उठा के, है ना। एक किताब है यार 400-450 सफ़े की, आप उसको सही पढ़ने का मसला है हमारी 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 कौम के पास। वो 450 सफ़े की किताब भी हम लोग दुनिया की किताबें पढ़ लेंगे, लेकिन हम जो है हमारी किताब को सही नहीं पढ़ लेंगे। वो नाजिरा पढ़ लिए घर में, वालिद साहब एक टीचर को लगा दिए थे महल्ले के मदरसे में, महल्ले की मस्जिद में मदरसा था, वहां जाके जो है मौलवी साहब नाजिरा सिखा दिए, अलिफ ज़बरा बेज़र बस, और 10-15 सूरे याद दिला दिए बचपन में छोटे छोटे। वही 10-15 सूरे पूरी जिंदगी पढ़ते हुए आ रहे हम लोग। वही 10-15 सूरे पे हमारा पूरा दीन ठहरा हुआ है, पूरा इस्लाम ठहरा हुआ है। एक बड़ा सूरा याद नहीं कर सकते, एक सूरा अच्छा पढ़ के नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, सन्नाटा मामला है। खाली नाम के दीनदार, अच्छा नाम रख लिए बस। कुरान सही नहीं पढ़ सकते, एक किताब नहीं पढ़ सकते यार सही, एक किताब छोटी 400 सफ़े की। हम कैसे मुसलमान है, कैसे? और फिर उस पर सवाब की तवक्को है हमको, अल्लाह ताला से हमको सवाब देगा, ये करिए। आप कुछ नहीं करेंगे, सब अल्लाह ताला ही करेगा। हाँ, आप अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करेंगे। भाई मेहनत करिए, थोड़ा जुट जाइए, और जब आप पढ़ेंगे, अब आप सही पढ़ेंगे, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा तो आप ज्यादा। जब आप तजवीज से पढ़ेंगे ना, अब अभी आजकल क्या है मालूम है, आप कुरान पढ़ने बैठे, जुम्मे के दिन बैठते ना सूरह कहफ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने बैठे, एक सफा पढ़ते नींद आना शुरू होती, गारंटी बोलो में नहीं आती। जिसको नींद नहीं आती, जिसको नींद की गोलियां खाने वाला भी कुरान पढ़ने बैठे तो उसको गोलियां खाने की जरूरत ही नहीं, एक सफा पढ़े तो खुद ही नींद आ जाती। शैतान नहीं पढ़ने देता आपको, शैतान नहीं पढ़ने देता आपको, समझे आप। आपका जो है कुरान पढ़ने नहीं देता आपको। तो जब आप तजवीद सीख लेंगे, आपको मजा आएगा। आप एक सफा पढ़ने बैठेंगे, आप एक एक पारा पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको, लुत्फ आएगा पढ़ने का, क्योंकि उसकी तरकीब ही ऐसी है। तो इंशाल्लाह हम लोग जब तजवीज सीख लेंगे और अच्छा कुरान पढ़ेंगे, पढ़ने में मजा आएगा। हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो है कुरान के आयतों के मानी मतालिब भी हमारे जहन में आते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, तो थोड़ा हमारे अंदर दीनदारी आएगी, हम थोड़ा जो है अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जो है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी कोशिश मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। यू विल बी ए बेटर मुस्लिम एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, आई एम श्योर। क्योंकि मैं आपको जो है न सिर्फ तजवीद पढ़ना सिखाऊंगा, मैं आपको कुरान के बाद अहम नुकात भी बताऊंगा, और कुरान का अहम मैसेज भी दूंगा मैं। ये कुरान में क्या मैसेज है हम लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी आयतें कोट करूंगा, और मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरे को उम्मीद है आप लोग भी जो है मेरा पूरा साथ देंगे, और ये जो मिशन है हमारा, आप इसमें जुड़े रहेंगे। और जो है और एक बात है, 2-3 चीजें ऐड करके हम क्या करेंगे, रोजाना मैं आपको एक लेसन पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो है क्लोज टू 100 लोग हैं क्लास में। एक 15-20 दिन के बाद छटा के जो है 70-80 भी रह जाते, कभी कम हो जाते, कभी थोड़े लोग चले जाते, आ जाते। एनीवे व्हाटएवर इट इज, हम क्या करेंगे, जब मैं पढ़ा दूंगा, आज का सबक पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, वो पूरा सबक आपका मैं, ये जो हमारा जो ग्रुप है जिसमें आप लोग पूरे ऐड है, हर आदमी ग्रुप में मौजूद रहना। उस ग्रुप का नाम क्या है, Zoom 16 कुरान क्लास, जेंट्स तजवीज क्लास, है ना। ये आप Zoom 16 में पूरे लोग मौजूद रहना। मैं Zoom 16 में आज क्या पढ़ा है मैं डाल दूंगा, और रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, और मैं आपको
क्या पढ़ के आना है, आपका होमवर्क भेजूंगा, होमवर्क भेजूंगा डेली हर लेसन का। आप घर में क्या करना, थोड़ा टाइम निकाल देना, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता, थोड़ा देखना मैं क्या करके आओ बोला, क्या पढ़ के आओ बोला, क्या प्रैक्टिस करके आओ बोला। तो हर आदमी प्रैक्टिस करके आना, क्लास में पढ़ाए तो फटाफट पढ़ना, क्योंकि इतने लोगों को, पूरे लोगों को एक साथ हम 90 मिनट्स में पूरा कवर नहीं कर सकते। तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा काम घर में भी करके आना। होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर में जाके वो पूरा आज का क्लास का वर्क रिव्यू करना, मैं जो करके आओ बोला, जो सूरा दूंगा, रोजाना एक सूरा दूंगा, ये सूरा पढ़ के आना। उस सूरे में क्या क्या अहम यानी वो है पढ़ने के, वो तमाम चीजें जो है आप पढ़ना। आवाज आ रही ना आप लोगों को? हजरत आ रही है। हजरत आ रही है, आ रही है, आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है। थोड़ा इंटरनेट कट गया है। तो और दूसरी बात यह है कि मैं ये जो हमारा इदारा है मदीना तजवीदुल कुरान एकेडमी, जिसको मैं चला रहा हूँ, मैं हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है, तेलंगाना हैदराबाद से मेरा ताल्लुक है। तो मैं आजकल अमेरिका आया हुआ हूँ। मैं इस वक्त आपको अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से पढ़ा रहा हूँ, ह्यूस्टन से, और सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं यहाँ इस वक्त यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। अब यहाँ रात के 9 बज रहे हैं मेरे पास, आप लोगों के पास जो है 7:30 होने जा रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, आप लोग रोजाना फजर के बाद जुड़े रहिए। मैं आपका टाइम फॉलो करके ये टाइम पे आपको रोज को पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर ह्यूस्टन में भी जो है मैं यहाँ पे तजवीद पढ़ाता हूँ। यहाँ बहुत, मैं जब भी यहाँ पे अमेरिका आता हूँ, मैं यहाँ एक कोर्स इन लोगों को कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी नया बैच शुरू किया है, बैच नंबर 5, 5th बैच है ये मेरा ह्यूस्टन में। काफी लोग यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ की फजर के बाद वो क्लास होती है, यहाँ की फजर के बाद। तो आपकी फजर में हमारे इशा के टाइम पे यानी 9 बजे 8 बजे होती, 8 से 9:30 तक रहेंगी आपकी क्लास मेरे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको खाली मालूमात के इसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि, और मैं जो है मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैं जो है प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ, यानी मैं एज ए अकाउंट्स मैनेजर काम किया हूँ दुबई में एक अमेरिकन कंपनी में 40 साल, और मैं इंश्योरेंस अकाउंटिंग का एक्सपर्ट हूँ। और मैं जो है जब तजवीज सीख रहा था तो मेरे को बड़ी मुश्किल पेश आई, कोई अच्छा टीचर मिल नहीं रहा था। तो मैं शारजा में रहता था। तो बहरहाल फाइनली एक टीचर मिले, बेचारे पढ़ाए मेरे को, अच्छा ही पढ़ाए माशाल्लाह। लेकिन जब मैं सीख लिया तो मेरे को देखा कि कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये पढ़ाने वाले उसको जो है मुश्किल बना दिए हैं। तो मैं जो है मैं खुद बैठ के उसको पूरी उसकी स्टडी करके और उसको पूरा कोर्स रीडिजाइन करके उसको आसान बना के मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने बोला ये जरूरी है, हमारे मौलवी साहब ये काम नहीं करते, क्योंकि मौलवी साहब जो है वो बेचारे क्या करेंगे, वो बेचारों को जिंदा भी तो रहना है ना। अगर वो ऐसा पढ़ा लेते बैठे फ्री में 100 आदमी को, बोला एक घर पे जाके बच्चों को पढ़ा के 500-1000 रुपए लेते, उनकी जिंदगी का वो है, वो उनका माश है वो, है ना। वो लोग अगर ऐसा एक व्हाइट बोर्ड ले लेके घंटा 2 घंटे पढ़ा लेते बैठे तो गुजारा कैसा होगा? उम्मत तो उनको कुछ साथ नहीं देगी, उम्मत तो उनको कुछ बोलेगी भाई मौलवी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रही है, पैसे लो बोल के, कुछ होने वाला नहीं। वो लोग अपनी माश में लगे हुए, उनका भी कसूर नहीं। और वो लोग खुद कभी स्कूल को, इसमें मोस्टली ऐसे रहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, या गए भी तो दूसरी ड्रॉप आउट रहते लोग, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ के ड्रॉप आउट आए, हिफ्स कर लेते। अब उनको पढ़ाने का मेथड नहीं आता, दे डोंट नो, इंग्लिश भी नहीं आती बराबर, है ना। और बेचारे मिस्किन लोग, और हमारे माशरे में उनका कोई मुकाम भी नहीं है। हमारे माशरे में कुरान पढ़ाने वाले का कोई मुकाम नहीं है, इज्जत ही नहीं है। हम लोगों के कसूर है ये। आप क्या करेंगे, आपके बेटे को साइंस पढ़ाने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एक टीचर रखेंगे, उसको 2000 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे 1 घंटा घर पे आके पढ़ाने के लिए। और अरबी के मौलवी साहब को 200 रुपए देंगे, 500 देंगे मैक्सिमम, बहुत दे दिया 200-250 रुपए। और वो मैथ्स वाले को 2000 देंगे। अच्छा, मैथ्स वाला पढ़ाने को आएगा, आपका बच्चा बीमार है, तबीयत अच्छी नहीं है उसकी, तो भी उस बच्चे को बोलेंगे एग्जाम आ रहा है, उठो पढ़ो, मौलवी साहब आगे पढ़ो, आज कैसा भी पढ़ो,
बच्चा बोलता तबीयत अच्छी नहीं है, तो नए पढ़ो, 2000 रुपए दिए। अरबी का मौलवी साहब आएंगे, बाहर का बाहर बढ़ा देते उनको, बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है जाओ बोल के। अरे बेचारे घर में भी घुसने नहीं देते, उसको बोलते जाओ जाओ आज बाबा की, जैसा फकीर को बढ़ा देते ना, माफ करो बोल के। वो मौलवी साहब को बोलते नहीं वो बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है, उनका एग्जाम है आज, उनको पढ़ना है। यानी आप कुरान को हम लोग क्या कर दिए यार, कुरान की क्या दुर्गत बना दिया हम लोग। कुरान की तालीमात को, कुरान सीखने को हम लोग आखिरी सेकेंडरी पोजीशन में हमारे पास। और इसी वास्ते उनके वो कुरान के टीचरों का भी हाल वैसे ही है, वो बेचारे गरीब लोग, मिस्कीन लोग है ना, अच्छा कहां से पढ़ेंगे। तो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। हम लोग यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, बहुत ही साइंटिफिकली जो डिजाइन कोर्स है, एक लम्हा आपका जाया करे बगैर पूरा टाइम, हमको बहुत पढ़ना है, 4 महीने काफी नहीं है, लेकिन मैं उसको कंडेंस कर दिया कोर्स को, बिल्कुल 4 महीने में आपको पूरे चीजें सिखा के, जितने रूल्स है, अगर कुरान में एक नुक्ता भी है तो मैं बताऊंगा ये नुक्ता यहाँ क्यों है, ये रोकने का काम क्या है, ये कुरान में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, मार्जिन के अंदर भी कोई नोट लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों है, हर चीज, पूरे रूल्स उसके, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आपके हर आदमी के पास किताब और कॉपी होना चाहिए, और मैं जो जो बोलूंगा आप किताब और कॉपी में नोट्स करना चाहिए रोजाना, घर में जाके उसको रिव्यू करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो जो सूरा मैं रोजाना प्रैक्टिस के लिए दूंगा, होमवर्क दूंगा, पढ़ के आना चाहिए, खंगाल के आना चाहिए सूरे को, हाँ, पूरा अच्छे तरीके से। तो जब कहीं जाके ये हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है, वो कामयाब हो सकता। हर आदमी जुट जाना बिल्कुल, है ना, बोला मैं ये करूंगा ही करूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं ये इस बार कुरान सीखने का काम मुकम्मल कर दूंगा। आप अगर आप टाल दिए फिर कब करेंगे आप, हाउ व्हेन यू विल कम अक्रॉस इट, वो फिर कौन पढ़ाने वाला मिलेगा आपको, है ना। आप घर बैठे हुए, कहीं जा रहे नहीं, बैठे हुए फ्री में पढ़ रहे हैं, हर चीज मिल रही, मैं आपको पूरे मटेरियल दूंगा, आपकी किताबें भेजूंगा, इसके ऊपर सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा आपके बुक्स की। मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी नूरानी खादी की भी भेजी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि सब लोग ये नूरानी खादा प्रिंट करो, सब लोग जाओ फोटोग्राफर के पास जाओ, वो जेराक्स वाले के पास जाओ, उन्हें वो नूरानी खादा डाला में, नूरानी खादा 30-40 सफे का है, प्रिंट करके लाओ, स्टेपल करो, हाथ में पकड़ के बैठो। मैं आपको पढ़ो बोला तो अपने अपने नूरानी खादे में से पढ़ के बताना है मेरे को। सबके पास रहना, वो नोटबुक रहना, पूरे नोट्स रहना, घर में उसको पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करना। हाँ, 30वां पारा आपके बाजू रेडी रहना, कुरान शरीफ भी रेडी रहना। आप कुरान को अहमियत दीजिए, कुरान को जो है इंपॉर्टेंस दीजिए, अल्लाह का कलाम है ये। सूरह, मेरे को एक आयत याद आ रही, सूरह कहफ में है, आप लोग हर जुमा सूरह कहफ पढ़ते, सूरह कहफ आप निकालिए, सूरह कहफ की आयत नंबर 27 है ये, मैं आपको अभी स्क्रीन पे डाल के बताता हूँ। सूरह कहफ की आयत, आपको स्क्रीन नजर आ रही ना, नजर आती है बराबर, ये आपको सूरह कहफ नजर आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ सूरह कहफ, आप देखिए 18 आयत नंबर 27 क्या बोल रहे हैं अल्लाह मियाँ, उतलू मा हुई इलेका मिन किताब रब्बिक, यह है, ये मैं रेड कर रहा हूँ, आपको नजर आ रही आयत, स्क्रीन पे नजर आ रही, आ रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वतलू मा उहिया इलेका मिन किताब रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाती वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा। वतलू के माने तिलावत करते रह, एक बार पढ़ो नहीं, रीड नहीं है ये, तिलावत है। तिलावत मतलब जो चीज बार बार पढ़ी जाती, ये इसको पढ़ते रहा करो। माँ हुआ जो तुम पर वही की गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की गई है, लेकिन हम तक पहुंची है ना, हमको मिल गई है ना। तो क्या बोल रहे हैं अल्लाह मियाँ, जो किताब तुम्हारे पे वही की गई है, जो तुम्हारे पास आ गई है, उसको पढ़ते रहा करो। मिन किताबी रब्बी, तुम्हारे रब की किताब है ये, तुम्हारे रब की किताब है, रब्बी का। मैं बाद में थोड़ा चीजें बताऊंगा आपको ग्रामर के भी। ला मुबद्दिला लिकलिमाती, इसके हरफों को, इसके अहकामात को, इसके रूल्स को, इसके एक एक नुक्ते को, जेर जबर को कोई बदलने वाला नहीं है। ला मुबद्दिला लिकलिमाती वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, इसके सिवा तुम कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। इस कुरान की
کے علاوہ تم کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن کی کتاب میں آپ کے سامنے کھول کے بتا رہا ہوں. ہم دنیا میں پھر رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں مدد کے واسطے, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, انہیں سپر پاور ہے, انہیں سپر پاور ہے. ارے کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے. ہم ذلیل ہو رہے ہیں کتاب کو چھوڑ کے. ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیے, اٹھا کے اوپر تابدان میں رکھ دیے, پڑھنا بھی نہیں آتا, کبھی پڑھتے نہیں. کوئی مرا تو یاسین پڑھتے, تو دھکے کھاتے ہوئے پھر رہے, ذلیل ہوتے ہوئے پھر رہے ہیں دنیا میں. اس سے بڑھ کے ضلالت کبھی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی. پوری دنیا میں حکومت کرنے والوں کا یہ حال ہے, اپنی کنٹریوں میں ذلیل ہے, پیسہ رکھتے ہوئے ذلیل ہے, پیٹرول رکھتے ہوئے ذلیل ہے. آپ دیکھ لو, یعنی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین سی دا سچویشن. کیوں ذلیل ہے؟ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہوا, ذلیل ہے ہم لوگ, ہے نا. اور اللہ میاں بول رہے اس کے بجائے تم کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے تمہارے کو. پکڑو کتاب کو, اس کی تلاوت کرو, اس پہ عمل کرو, اس پہ چلو. ہم تیار نہیں ہیں, ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کے پیچھے, انہیں بچا لیں گا, انہیں مدد کریں گا. کوئی مدد نہیں کرتا. آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے ہمارے ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے. ہاں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز مسلمان بولے تو دنیا میں ہیبت رہتی, جو لوگ سوچتے تھے بھائی مسلمان ہے, پوری حکومت یہاں سے لے کے وہاں تک, ہے نا. ہماری خلافت کا دور تھا وہ, ہاں, ترک میں ہماری وہ تھی, خلافت تھی. ہاں, پورے دنیا میں معزز تھے, ڈرتے تھے مسلمان بولے تو, کوئی قوم کانپتی تھی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, اور تم نے قرآن کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے تم. اور تم خار ہوئے, خار بولے تو معلوم ہے آپ کو ذلیل ہونا. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کیا ضلالت ہے. انڈیا کی حالت دیکھ لو آپ, معمولی اپنی کنٹریوں کی حالت دیکھ لو آپ, ہماری کیا حالت ہے. ماب لنچنگ ہو رہی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہماری یہ حالت ہے. ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی. اتنے بے وقت ہو گئے ہم لوگ, اتنے زیادہ ہو کے بھی جو ہے ہماری یہ حالت ہوگی. ہمارا واحد 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 حل ہے, ہم اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں, اس پہ جم جائیں, اس کے تعلیمات پہ عمل کریں, اس کو صحیح پڑھیں, دن رات اس کے ساتھ جٹے رہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا کھویا ہوا وقار, ہماری کھوئی ہوئی عزت ہم کو واپس کرے گا, ہے نا. تو میں آج کا سیشن بہت مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارا انٹروڈکشن تھا خالی. تو کل سے ہم لوگ ٹھیک 8 بجے کلاس, آپ کے 6:30 بجے کلاس شروع کریں گے, اور ٹھیک 8 بجے تک کلاس رہیں گے. کل سے لیسن شروع کریں گے. کل میں تھوڑا اور قرآن کے تعلق سے تھوڑی وضاحت کروں گا, کل کا لیسن بتاؤں گا. اس کے بعد میں جو ہے بالکل ہمارے پاس بہت پڑھنے کا کورس ہے, اور بہت چیزیں سیکھنا ہے ہمارے کو. تو وی ہیو نو ٹائم ٹو ویسٹ. اور وہ کرنے کے لیے پہلے ہم لوگوں نے کافی ٹائم ویسٹ کر ہی لیا ہے, کافی ٹائم ویسے نکل گیا ہے. لیکن واٹ ایور اٹ از ان آور ہینڈ, وی ول یوٹیلائز اٹ. ہم ایک عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اسی قرآن کو چھوڑ کے ہم کافی وہ ہو چکے ہیں. ہم پکڑ لیں گے اس کو, اس پہ عمل کریں گے. آپ دن رات آپ پڑھتے رہو, اس کی تلاوت کرتے رہو, کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس کی تلاوت کرتے رہو, اس کے احکامات پہ چلتے رہو. اللہ تعالیٰ باقی کے کام کرنے والا ہے. اسی کی سرزمین ہے, اسی کا ملک ہے, اسی کی سب چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اصول کو چھوڑ کے ہم کسی اور طرف کوئی عزت تلاش کر ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تو میں جو ہے روزانہ کلاس کے شروع میں آپ کو دعا پڑھاؤں گا. آپ لوگ سب میرے ساتھ دعا پڑھنا. کلاس کے ختم پہ دعا پڑھاؤں گا, چھوٹی مختصر دعا, وہ بھی وہی دعا جو قرآن میں آئی ہے. پھر وہ دعا میں آپ کو بھیجوں گا, آپ لوگ اس کو یاد کر لیں, اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں, اور ختم پہ بھی کروں گا. اور میں آپ لوگوں کے کوسچن آنسرز بھی لوں گا, اور ایک دن میں آپ لوگوں سے جو ہے انٹروڈکشن بھی لوں گا, کتنے کون کون لوگ ہیں, کہاں سے ہے, کیا کرتے ہیں, آپ لوگوں کا کیا پروفیشن ہے, کیا آپ نے ایک ایک کا تھوڑا کسی دن مختصر سا تعارف جو ہے ہم لیں گے. میں تو اپنا تعارف تھوڑا سا آپ سے کرا دیا, اور جو ہے یہ بھی کریں گے. اور کیا جو چیز بولنے کی تھی میرے ذہن سے نکل گئی. تو انشاءاللہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کوئی بات کرنا ہے, کوئی کورس کے تعلق سے, کوئی ہمارے کوئی ان کو تکلیف ہے زوم پہ پڑھنے میں, کوئی مشکل ہو رہی, یا کوئی
कोई सब लोग ग्रुप में है या नहीं है, तो होमवर्क सबको पहुंचेगा या ना पहुंचेगा। किसी को अगर कोई बात करना है तो आप अपना माइक खोल के 1 by 1 मेरे से बात करिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। से तो हमारी इनायत है आपकी, तो आपने हमारा क्लास ले लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। अब मेरा ये जो आपने अभी बताया है ना, ये क्या ये कायदा हमारा, उसका फिर जी। से डाल दीजिए। मैंने मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा उसको। अभी क्लास खत्म होते ही दोबारा पोस्ट कर दूंगा। वो पूरी मेरा वो जो नोट था वो पूरा नोट भी पोस्ट कर दूंगा और नूरानी खादा पोस्ट करूंगा। आप उसको किसी भी रक्स वाले के पास जाएंगे, वो आपको प्रिंट करके उसको स्टैपल करके बुक की शक्ल बना के दे देगा। ठीक है हजरत, ठीक है, शुक्रिया हजरत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं हारून कश्मीर से। माशाल्लाह हारून साहब, वेलकम, अहलन व सहलन। जी जी। ये गुजारिश है, अगर ये चीजें कुछ व्हाट्सएप में भी आ जाती। हाँ बोल दिया ना हजरत ने। हाँ, मैं क्या करूंगा, रोज का रोज किताब क्लास खत्म होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसको दोबारा सुनना है या आप मिस कर दिए कुछ हिस्सा या किसी वजह से नहीं आ सके, आपको उस दिन की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जी जी जी, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि किसी के पास मान लीजिए दोबारा सुनने का मौका मिलेगा, बार बार मिलेगा। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप दोबारा सुन के समझ सकते हैं। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और किसी को कुछ बोलना है? जी इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल है, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे खाली यही सवाल पूछना है, आप जो नूरानी कायदा बोले हैं, इसकी जो किताब मिलती है यहाँ पर, नूरानी कायदे जिससे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो किताब जो सो सेम है जो आप भेज रहे हैं, या फिर जो है सो जरा ये मैं जो भेजा वो सेम है, लेकिन ये बाइलिंगुअल है। किसी को उर्दू नहीं आई तो उसमें इंग्लिश में भी है। तो अगर आपके पास ये मैं जो भेजा वो आप ज़ेरॉक्स करा लेंगे, सबके हाथों में सेम चीज रहती है। मैं फलां पेज निकालो बोला तो आप जो कायदा लेंगे वो कायदे में वो पेज कौन सा रहता नहीं मालूम। वो तो कोई मुश्किल नहीं है, करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। या अगर आपके पास कायदा है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते, कोई मसला नहीं। बाजार से ये मिलती है, प्रिंटेड मिलती है हजरत। हाँ, हर किस्म का कायदे हैं बाजार में। उसका नाम अच्छा नहीं है मेरे पास एक दो, लेकिन उसमें पूरा नहीं है हजरत। खास अगर बता देंगे। हाँ, क्योंकि आजकल बाद बच्चों को, बाद लोगों को उर्दू नहीं आई तो उसमें इंग्लिश भी है, तो इसलिए आपको दोनों तरफ मदद मिले। जी हजरत जी, जो आपने कायदा भेजा है इसको प्रिंट कराना है। जी, उसको प्रिंट कराना है। मैं आज दोबारा भी भेज दूंगा, उसको प्रिंट कराना है। उसको जाके ज़ेरॉक्स वाले को देंगे तो ज़ेरॉक्स वाला उसकी फोटोकॉपी बना के सेट बना के देगा। जी शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जी आंध्रा से बात कर। आंध्रा से? जी आंध्रा से। किधर, कौन सी जगह से? उंगोल है भाई, जिला उंगोल। क्या बोले आप? जिला उंगोल। अच्छा माशाल्लाह, हाँ आंध्रा में है। जी अभी तो अभी जो साथी पीछे है ना, जो नूरानी सर, इसको सीरियस नहीं लेंगे। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, आज फिर भेजूंगा नूरानी कायदा। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी लेके जाके उसको देंगे तो उसमें से व्हाट्सएप में से उसको देंगे तो उन्हें प्रिंट करके देंगे आप। ठीक है ना? बोल दिया हजरत ने, सब एक ही सवाल 50 बारी बोलेंगे। चले ठीक है, चले सब लोग मिलकर दुआ पढ़ेंगे, आखिरी वाली दुआ पढ़ेंगे। सब लोग माइक खोले, मेरे साथ दुआ पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, जो बड़ी ही इज्जत वाला है।
جو بڑی عزت والا اللہ اور بری ہے ان تمام باتوں سے تمام باتوں سے باتوں جو سے مشرک بیان کرتے ہیں. جو بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. سلام تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریف تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ صاحب, جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی, کل وقت سے سب لوگ آئیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ.